نحمده نصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ کی عزت کرنے والے اس دعوت کی بنا پر آپ کے دشمن بن گئے اور یہ دشمنی حد سے گزرتی گئی۔ کبھی تو دوران نماز آپ کے کندھوں پر اونٹ کی جیر پھینکی گئی، کبھی آپ کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کر بل دیے گئے، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے اور پتھر بچھائے گئے، کبھی آپ کے ساتھیوں کو تپتے ہوئے ریت اور کوئلوں پر لٹایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام پریشانیاں، مصیبتیں، توحید کے راستے کی رکاوٹیں برداشت کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کی دعوت، اللہ کا پیغام وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اسی مکی ایام کے اندر جب نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ کفار مکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی پلاننگ شروع کر دیتے ہیں، اللہ عز و جل اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مزید اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے آسمانوں پر بلاتا ہے، آپ کو معراج کروائی جاتی ہے۔ اب اس معراج کے حوالے سے بھی ہمارے ملکوں کے اندر، انڈیا پاکستان کے اندر بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات، بڑے عجیب و غریب قسم کے عقائد بڑے مشہور ہیں۔ جو ہی رجب کا مہینہ آتا ہے، من گھڑت مسائل، من گھڑت عقیدے، من گھڑت اعمال، اس کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ بلکہ پرسوں ہی کیو ٹیلی ویژن اس پر ایک مفتی صاحب فتویٰ دے رہے تھے، کوئی اگر رجب کے مہینے میں 8 روزے رکھ لیتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ کوئی یہ کر لیتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے، یہ کر لیتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے۔ اس معراج کے واقعے کو سامنے رکھ کر ہمارے ہاں بڑی نظمیں اور نعتیں بنی ہوئی ہیں۔ ایک بڑی مشہور نعت ہے، پنجابی کا شاعر کہتا ہے، کی نہیں کیتا یار نے ایک یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں دیدار واسطے۔ بالکل جیسے عاشق اور معشوق کی ملاقات ہوتی ہے، اس معراج کے سفر کو وہی صورت دے دی گئی ہے کہ عرش سجا رہے تھے، عرش سج رہا تھا، اللہ کے نبی جا رہے تھے اور اللہ نے اپنے نبی کے دیدار کے لیے یہ سارا معاملہ کروایا تھا، پاس بٹھا کر دیکھنا تھا کہ اللہ اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے اپنی مخلوق کو نہیں دیکھ رہا۔ آئیے ذرا قرآن و حدیث سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے اس واقعے کی حقیقت تو دیکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی کے گھر کے اندر آرام کر رہے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، براق سواری ان کے ساتھ ہے جو خچر سے چھوٹی، گدھے سے بڑی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سواری پر بٹھایا جاتا ہے۔ اگر اسی ایک معراج کے سفر کو اور معراج کے سفر سے جو سبق ہمیں ملتا ہے اس کو یاد کر لیا جائے تو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ بر صغیر کے لوگوں کے عقیدوں میں سے بہت سے عقیدوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی براق پر بیٹھتے ہیں، یہ جانور تھر تھراتا ہے، کانپتا ہے۔ نوریوں کا سردار ہے جبرائیل علیہ السلام، ساری نوری مخلوق کا سردار، یہ آگے بڑھ کر براق کی لگام کو تھام لیتا ہے۔ سوار کون ہے؟ بشر۔ خادم کون ہے؟ نوری۔ اگر نبی کو نوری اس لیے کہتے ہو کہ نوریوں کی شان زیادہ ہے تو ذرا ملاحظہ تو کرو، یہاں بشر سواری کر رہا ہے اور نوری غلامی کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر آپ کا سفر شروع ہوتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی،
اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، عیسیٰ، موسیٰ، آدم، نوح علیہ السلام انبیاء کا مجمع ہے. ایک روایت میں آتا ہے آپ پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ جواب ملتا ہے آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء ہیں، آپ نے ان کی امامت کروانی ہے، ان کو نماز پڑھانی ہے. اب سوچئے، غور کیجئے، آدم موجود ہے، نوح موجود ہے، ابراہیم موجود ہے، اسماعیل موجود ہے، یعقوب موجود ہے، یوسف موجود ہے، ادریس موجود، یہ انبیاء کا مجمع موجود ہے. لیکن جب محمد الرسول اللہ موجود ہو تو کسی اور کو جرت نہیں ہوتی وہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے. سارے انبیاء کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی تاکہ یہ دنیا یاد کر لے یہ نبی صرف آنے والوں کا امام نہیں، جانے والوں کا بھی امام ہے. یہ امتیوں کا ہی امام نہیں، یہ انبیاء کا بھی امام ہے. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے بڑا امام کوئی اور ہے؟ امام اعظم ہے، قائد اعظم ہے، رہبر اعظم ہے، رہنما اعظم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امام اعظم کا لقب چھین کر ہم نے اپنے مولویوں کو دے رکھا ہے، ہمارا امام اعظم فلاں ہے، ہمارا امام اعظم فلاں ہے. حالانکہ امام اعظم سب سے بڑے امام، جو نبیوں کے بھی امام، امتیوں کے بھی امام، وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جماعت کرواتے ہیں، آسمان کی طرف سفر شروع ہوتا ہے. پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، پہلے آسمان کا دربان جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتا ہے آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب ملتا ہے محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے آسمان پر پہنچے، جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ آپ کے بابا آدم ہیں، ان کو سلام کیجئے. اللہ کے نبی حضرت آدم کو سلام کرتے ہیں. ذرا غور کرنا ایک ایک واقعے پر، ایک ایک نقطے پر. جبرائیل بتا رہے ہیں اللہ کے نبی یہ آدم ہے، سلام کیجئے. اللہ کے نبی سلام کہتے ہیں، آدم علیہ السلام کہتے ہیں وعلیکم السلام، مرحبا پیارے بیٹے اور پیارے نبی، نیک بیٹے اور نیک نبی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام کے دائیں طرف بھی کچھ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر آدم ہنستے ہیں، بائیں طرف کچھ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر روتے ہیں. پوچھتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے؟ جبرائیل بتاتے ہیں اللہ کے نبی جو آدم علیہ السلام کے دائیں طرف ہیں یہ وہ آدم کی اولاد ہے جو جنت میں جائے گی، ان کو دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، اور جو بائیں طرف ہیں یہ جہنمی ہے، ان کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل ساتھ ہے. آسمان کا فرشتہ سوال کرتا ہے، جبرائیل سے پوچھتا ہے آپ کے ساتھ کون ہے؟ وہی جواب ملتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں. حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ، ان دونوں نبیوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ملاقات دوسرے آسمان پر ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام درمیانہ قد، سرخ و سفید رنگ، بال آپ کے کھڑے ایسے جیسے ابھی نہا کر آئے ہیں. آپ ان کو سلام کہتے ہیں، یہ آپ کا سلام کا جواب دیتے ہیں مرحبا صالح نبی، صالح بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے. آپ انہیں سلام کہتے ہیں، اور اللہ کے یہ نبی یوسف، اللہ نے ان کو حسن اور خوبصورتی کا ایک بڑا وافر حصہ عطا کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں، دربان آسمان کا
जिब्राइल अलैहिस्सलाम से वही बातें दोहराता है, आप वही जवाब देते हैं। यहाँ चौथे आसमान पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से होती है। अल्लाह के नबी पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई, आपने सलाम कहा, उन्होंने जवाब दिया मरहबा प्यारे भाई और प्यारे नबी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छठे आसमान पर पहुंचते हैं और यहां आपकी मुलाकात मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से होती है। आप सलाम कहते हैं, हजरत मूसा जवाब देते हैं। जब अल्लाह के नबी आगे बढ़ते हैं तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोने लग जाते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं क्या माजरा है? वो कहते हैं ये नबी मुझसे बाद में आने वाले, लेकिन इसकी उम्मत मेरी उम्मत से ज्यादा होगी और अहले जन्नत के अंदर भी इसकी उम्मत की तादाद बाकी नबियों की उम्मतों से ज्यादा होगी। ये सोचकर मैं खुशी से मेरे आंसू निकलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें आसमान पर पहुंचते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से होती है। इब्राहीम बैत मामूर जो फरिश्तों की मस्जिद है, इसका टेक लगाकर बैठे हुए, ये वो मस्जिद है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैत मामूर में रोजाना 70,000 फरिश्ता नमाज पढ़ता है, लेकिन सुनो जो फरिश्ता एक नमाज पढ़ लेता है दोबारा क़यामत तक उसका नंबर ही नहीं आता। इतनी बड़ी तादाद अल्लाह के फरिश्तों की। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिब्राइल कहते हैं ऐ नबी ये आपके बाप इब्राहीम है, उनको सलाम कीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलाम करते हैं। इसके बाद आपको सिदरतुल मुंतहा पर, सिदरतुल मुंतहा बेरी का एक दरख्त है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ये दरख्त इसके बेर जैसे हजर के मटके हो। आपने देखा होगा अपने इलाकों में घड़े, ये उन मटकों जितने बेर है, इसके पत्ते हाथी के कान के बराबर हैं। जिब्राइल ने बताया यहां से 4 नहरें निकलती हैं, 2 दुनिया वालों के लिए हैं और 2 अहले जन्नत के लिए हैं, दुनिया वालों से पोशीदा है। जमीन से जितने फरिश्ते ऊपर बढ़ते हैं यहां आकर रुक जाते हैं, ऊपर से जितने फरिश्ते उतरते हैं वो भी यहां आकर रुक जाते हैं। जो इन्होंने लेना होता है यहां से ले लेते हैं और जो इन्हें दिया जाता है वो यहां पर दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दूध का प्याला, शराब का प्याला और शहद का प्याला पेश किया जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूध का प्याला लेते हैं और इसे पी लेते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ये अल्लाह का शुक्र है, आपने फितरत को कबूल किया, आपकी पूरी उम्मत फितरत पर है और आप भी फितरत पर हैं। यहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 50 नमाजें फर्ज की जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापिस आते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजर होता है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं क्या मिला, मेराज का तोहफा क्या है? आप फरमाते हैं नमाजें फर्ज हुई हैं 50 नमाजें। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ऐ अल्लाह के नबी मुझे बनी इसराइल का तजर्बा है, आपसे पहली उम्मत की तरफ मैं भेजा गया, ये इतनी नमाजें नहीं पढ़ सकेंगे, जाइए अल्लाह से दरखास्त कीजिए अल्लाह इन नमाजों में तखफीफ कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाते हैं, नमाजें 40 हो जाती हैं, फिर आते हैं, फिर मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं कितनी रहेगी, जवाब दिया जाता है इतनी नमाजें हैं। वो कहते हैं दोबारा जाइए अल्लाह से फिर दरखास्त कीजिए अल्लाह आपकी नमाजों को मजीद कम कर दे, इस उम्मत से इतनी नमाजें नहीं पढ़ी जाएंगी। अल्लाह के नबी फिर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम फिर दोबारा भेजते हैं और इस तरह बार बार आने जाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बताते हैं कि 5 नमाजें रह गई हैं, अल्लाह ने बाकी नमाजें माफ कर दी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं बनी इसराइल का मुझे तजर्बा है, इस उम्मत के पास मैं जाकर देख चुका हूं, ये नमाजें भी मुश्किल हैं, आप जाइए अल्लाह से दरखास्त कीजिए 5 में से भी कमी करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं राजी हो चुका हूं, मैं इस अमर को पसंद कर चुका हूं, अब मैं वापस जाते हुए शर्म आती है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है ए नबी मैंने आपकी उम्मत पर रहमत की,
میں نے آپ کی امت پر رحمت والا معاملہ کیا اور ان نمازوں میں تخفیف کی، لیکن سنیے یہ میرے نزدیک وہی 50 ہے، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوا کرتی، میرے نزدیک وہی 50 ہے۔ آپ کی امت میں سے جو 5 نمازیں پڑھے گا اس کے لیے تو 5 ہوگی، لیکن اللہ عز و جل اس کے نامہ اعمال کے اندر 50 کا ثواب لکھے گا۔ یہ اصل معراج کا انعام، یہ معراج کا تحفہ۔ سوچئے رجب کے مہینے میں معراج کا ذکر کرنے والوں کہ یہ اصل تحفہ ہے، کتنے ہیں ہم میں سے جو اس تحفے کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ کے اس انعام کی پابندی کرتے ہیں کہ 5 پڑھ لیجئے، اللہ اس 5 کو 5 نہیں رہنے دے گا۔ اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ تم تو 5 پڑھو گے لیکن اللہ عز و جل اس 5 کے بدلے میں تمہیں 50 کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ کی رحمت تو بہت زیادہ ہے۔ اسی موقع پر اللہ عز و جل نے اپنے رسول علیہ السلام کو یہ خوشخبری بھی سنائی، آپ کی امت میں سے جو انسان بغیر شرک کیے میرے پاس آئے گا اس کے گناہ کتنے ہوں، ایک شرک نہ ہونے کی وجہ سے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکی ہے۔ انسان نیکی کا ارادہ کرے گا، ارادے کرنے پہ نیکی مل جائے گی، نیکی کر گزرے گا 10 گنا ثواب ہوگا، اللہ چاہے گا تو اس کو 700 گنا تک بڑھا دے گا۔ برائی کا ارادہ کرے گا، برائی کا ارادہ کرنے پر برائی نہیں لکھی جائے گی، برائی کا ارادہ کرے گا، برائی کے ارادے پر گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر یہ گناہ کر گزرے گا تب بھی صرف 1 لکھا جائے گا، 2 نہیں ہوں گے۔ لیکن نیکی کا ارادہ اس پہ ثواب، نیکی کر لے 10 گنا اور چاہے تو 700 گنا تک بڑھا دے۔ اور اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کی خوشخبری دی گئی۔ یہ خزانہ اسی موقع پر اس کی خوشخبری دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی موقع پر میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اس کی اوریجنل اصلی شکل کے اندر اس کو اس کی اصلی حالت میں دیکھا۔ میں نے جبرائیل کے پر گننے شروع کیے، اس کے 600 پر تھے اور اس نے اپنے 600 پروں میں سے صرف 2 پر کھولے تھے اور مجھے اوپر سے کوئی چیز افق پہ سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اتنی ہیبت ناک اللہ کی مخلوق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر پھر واپس آتے ہیں اور کفار مکہ کو معراج کی بات بتاتے ہیں کہ اللہ عز و جل رات کے 1 پہر میں مجھے بیت اللہ سے بیت المقدس لے کر گیا، مسجد اقصیٰ لے کر گیا اور پھر وہاں سے میں آسمانوں پر گیا، جنتوں کی سیر کی، جنت کی مٹی جو مشک ہے اس کو دیکھا، جنت کی نہروں کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا اور اللہ کی نشانیاں دیکھی۔ کفار مکہ کہتے یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ رات کے 1 پہر میں بیت اللہ سے بیت المقدس 6 مہینے کا اونٹوں کا سفر، یہ رات کے 1 پہر میں کیسے ہو سکتا؟ ابو جہل دوڑتا ہوا ابو بکر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ابو بکر کیا عقل مانتی ہے اس بات کو کوئی بندہ رات کے 1 پہر میں بیت اللہ سے چلے بیت المقدس پہ جائے، پھر آسمانوں پہ جائے، جنت دیکھے، جہنم دیکھے، واپس آ جائے؟ کیا عقل مانتی ہے؟ کیا ایسا پاسبل ہے، ممکن ہے؟ ابو بکر کہتے نہیں ایسی بات نہیں ہے، غلط ہے یہ۔ کہا پتہ ہے یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ اللہ ہم سب کو ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ والا ایمان نصیب فرما دے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کہا پتہ ہے یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ ابو بکر نے کہا کس نے کیا؟ کہا جس کو تو اپنا رسول مانتا ہے، جس کو تو اپنا نبی مانتا ہے، جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں رات کے 1 پہر میں بیت اللہ سے بیت المقدس گیا، آسمانوں پہ گیا، جنت اور جہنم کو دیکھا، انبیاء سے ملاقاتیں کی اور واپس آ گیا رات کے 1 پہر کے اندر۔ ابو بکر کہتے ہیں ابو جہل کیا تو نے میرے رسول سے سنا ہے؟ کیا تو نے میرے آقا سے سنا ہے؟ کہا ہاں مجھے آ کر بتایا، میں نے سنا ہے، تیرا نبی یہ کہتا ہے۔ کہا پھر ابو جہل سن لے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں محمد جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل حیران،
کہتا ہے ابو بکر عقل مانتی ہے؟ کہا عقل مانے نہ مانے ابو بکر کا ایمان مانتا ہے. محمد جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں, اس کے ہونٹوں سے جھوٹ نکلا نہیں کرتا. کیا یہ ایمان میرا اور آپ کا بھی ایمان ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث میرے اور آپ کے کان سے ٹکرا جائے اور میں کہوں اللہ کے نبی نے جو کہا سچ کہا, ساری دنیا سے ٹکر لی جا سکتی ہے, عقل میں بات آئے یا نہ آئے, عقل کی بات غلط ہو سکتی ہے لیکن محمد کی زبان کے جملے جھوٹ نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. کفار مکہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے, اگر آپ کہتے ہو کہ ہم بیت المقدس میں گئے تو بتاؤ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں, بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں, بیت المقدس کے حلیے کے بارے کے اندر کفار سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی جس پر اللہ وحی اتار دیتا ہے تو نبی بتا دیتے ہیں, اور اگر اللہ وحی نہ اتارے تو نبی کو پتا, عالم الغیب تو صرف ایک اللہ ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول, اللہ اپنی غیب کی بات کسی کو نہیں بتایا کرتا سوائے اپنے نبیوں کو, جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے بتا دیتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ سنتے ہی ان کے یہ سوالات سن کر مجھے اتنا غم اور دکھ ہوا, اتنا دکھ ہوا کہ اتنا دکھ مجھے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ میں نے تو خود کہا میں بیت المقدس ہو کر آیا, اب یہ پوچھتے ہیں دروازے کتنے ہیں, کھڑکیاں کتنی ہیں, اور مجھے تو علم نہیں ہے. مجھے اس بات کا بڑا صدمہ ہوا, اللہ عز و جل نے اپنی قدرتوں کے ساتھ سارے پردے ہٹا کر بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا. میں بیت المقدس کو دیکھ رہا تھا, کفار سوال کر رہے تھے اور ان کے سوالوں کا جواب میں دیتا رہا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اللہ نے ان پردوں کو نہیں ہٹایا, آپ کے سامنے بیت المقدس کو نہیں کیا, آپ کو کچھ علم نہیں. کفار پوچھ رہے ہیں, آپ کو ان سوالوں پر دکھ ہو رہا ہے, لیکن جب اللہ نے بتا دیا, اللہ نے پردوں کو ہٹا دیا, اللہ نے دکھا دیا, تو پھر ان کی ایک ایک بات کا جواب دے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, اے اللہ کے پیارے نبی کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ یہی نعتیں چلتی ہیں نا, کی نہیں کیتا یار نے کی یار واسطے, رب محفلاں سجائیاں دیدار واسطے. یہ تو ساری ملاقات ہی دیدار کے لیے تو آئے تھے. حفاظت قرآن منتظر عباس نقوی شیعہ کی کتاب ہے, وہ تو اس سے آگے کہتا ہے جب معراج ہوئی اللہ کے نبی عرش پہ پہنچے تو پھر وہاں پردہ پڑا ہوا تھا. اللہ نے پوچھا یہ پردہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ پردہ کیسا ہے, تو پردہ ہٹا دیا گیا, پیچھے سے حضرت علی نمودار ہو گئے. کہا تجھے معراج پہ بلایا ہی اس لیے تاکہ علی کی ولایت تجھے سمجھا دی جائے. اللہ کے نبی سے سوال ہوتا ہے, آپ نے اللہ کو دیکھا, آپ نے اللہ کا دیدار کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان میں یہ روایت موجود ہے کہ میں نے تو نور کو دیکھا, اور اللہ کا حجاب, اللہ کا پردہ بھی نور ہے. اللہ اگر نور کے پردوں کو ہٹا دے تو اللہ کے چہرے کے نور سے جہاں تک نگاہ جائے ہر چیز جل کر راکھ ہو جائے. اللہ کی ایک تجلی احد پہاڑ, طور پہاڑ برداشت نہیں کر سکا. اس دنیا کا انسان دنیا کے جسم کے ساتھ, دنیا کی آنکھوں کے ساتھ اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکتا. ہاں جب قیامت کا دن ہوگا, جنتی جنت میں جائیں گے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے اللہ کے دیدار ایسے کرو گے جیسے چودھویں کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے, جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کی, اللہ کا دیدار کیا, اللہ کو دیکھا, فقد کذب علی النبی, اس نے محمد رسول اللہ پر جھوٹ بولا. یاروں نے تو عقیدے گھڑ لیے. غوث علی شاہ قلندر قادری تذکرہ غوثیہ میں لکھتا ہے, اللہ کے نبی نے جبرائیل سے پوچھا وہی عرش پہ سے کس پہ سے لے کر آتے ہو, کون دیتا ہے؟ کہا کبھی دیکھا نہیں. کہا اب جاؤ تو ذرا دیکھنا.
जिब्राइल गए, अर्श पे पहुंचे, पर्दा हटा कर देखा तो खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह बैठे हुए थे। नऊज़ु बिल्लाह तआला अल्लाह अम्मा यक़ूलून। और यहाँ हज़रत आयशा कहती है जिसने ये कहा अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देखा, मेराज के सफर में अर्श पे गए, अल्लाह का दीदार हुआ, की नहीं कीता यार ने एक यार वास्ते, ये महफिल सजी है दीदार वास्ते, फकत कज़ब अला नबी, वो मोहम्मद पर झूठ बोलता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ लोग कहते हैं ये मेराज खाम में हुआ, ये रूहानी हुआ, ये जिस्मानी मेराज नहीं। गलत है ये बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज जिस्मानी हुआ। कुरान हकीम बयान करता है वन्नज्मि इज़ा हवा, तारे की कसम जब गायब होने लगे, मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, तुम्हारे साथी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना रास्ता भूले हैं ना भटके हैं, व मा यंतिकु अनिल हवा, और ये जो तुम्हारे रसूल अलैहि सलातु वस्सलाम हैं ये अपनी ख्वाहिश से कोई बात नहीं करते, इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, ये तो आसमान से जो वही आती है उस वही को ही आगे बयान करते हैं, ये वही बात कहते हैं जो इस पर वही की जाती है। अल्लमहु शदीदुल कुवा, इनको निहायत ताकत वाले फरिश्ते ने, निहायत कुव्वत वाले फरिश्ते ने तालीम दी है। ज़ू मिर्रतिन फस्तवा, वो बड़ी ताकत वाला है। वह हुआ बिल उफुकिल अला, जिस वक्त वो आसमान की एक तरफ ऊंची जगह के अंदर था, सुम्मा दना फतदल्ला, तो वो अपनी असली सूरत के अंदर सारा का सारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर खड़ा हो गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया सिदरतुल मुंतहा के मकाम पर जाकर मैंने जिब्राइल को उसकी ओरिजिनल शक्ल में देखा जिसके जिस्म के 600 पर थे। मालिक भी कहता है सुम्मा दना फतदल्ला, फिर वो अपनी असली सूरत में सारा का सारा अल्लाह के नबी सल्लम के सामने आकर खड़ा हुआ, फिर करीब हुआ, उनकी तरफ झुका, फकाना क़ाब क़ौसैनि औ अदना, अल्लाह के नबी और जिब्राइल के दरमियान सिर्फ 2 कमानों के बराबर या इससे भी कम फासला रह गया। कहने वाले कहते हैं यहां से मुराद अल्लाह है कि अल्लाह रसूल इतने करीब हुए कि 2 कमान का फासला रह गया। झूठ बोलते हैं ये कहने वाले। और मोहम्मद रसूलुल्लाह की सच्ची हदीस है, सही मुस्लिम है, किताबुल ईमान है। आप फरमाते हैं अल्लाह का हिजाब नूर है, अगर अल्लाह अपने हिजाब को नूर के पर्दों को हटा दे तो जहां तक निगाह जाए मालिक के नूर से हर चीज जलकर खाक हो जाए। फअौहा इला अब्दिही मा औहा, तो फिर जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी के करीब हुए। उस वक्त अल्लाह ने अपने बंदे पर जो वही भेजनी चाहिए भेजी। मा कज़बल फुआदु मा रहा, जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा दिल ने इसे झूठ ना जाना। अफतुमारूनहु अला मा यरा, तो क्या जो कुछ वो देखते हैं तुम इसके बारे में इनसे झगड़ा करते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म के साथ गए, आपको जिस्मानी मेराज हुई, अल्लाह के नबी ने अंबिया से मुलाकात की, और ये आपका मौजज़ा था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। क्योंकि कुरान ने तो पहले ही बता दिया ताकि हम अपने रसूल को मजीद निशानियां दिखाएं, मजीद अपनी निशानियां इसके सामने वाह कर दें। सुनने को तो ये किस्सा, बताने को ये किस्सा, लेकिन ये किस्सा नहीं है। आइए गौर कीजिए ये हमें सबक क्या देता है, ये हमें दरस क्या देता है, ये हमें तालीम क्या देता है। अकीदे के वो कौन से उलझे हुए मसाइल हैं जिनको वाक़या मेराज खोल के रख देता है। सबसे पहला सबक मेराज का, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, गौर कीजिए इस लफ्ज पर, पाक है वो अल्लाह, अस्रा जो ले गया, बिअब्दिही बिनूरिही नहीं, जो अपने नूर को नहीं लेकर गया, बिअब्दिही जो अपने बंदे को लेकर गया। मेराज की ये आयत हमें खोल कर बता रही है मोहम्मद रसूलुल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह नहीं है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर मिन नूरिल्लाह कहने वाले अल्लाह पर बहतान बांधते हैं, अल्लाह की जात में शिर्क करते हैं। मालिक तो कहता है बिअब्दिही, मैं अपने बंदे को लेकर गया। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा,
میری شان کو ایسے نہ بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے غلو کیا حضرت عیسیٰ کی شان میں. عیسیٰ اللہ کے بندے تھے, انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا. انا عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں, تم بھی مجھے اللہ کا بندہ کہو, اللہ کا رسول کہو, نور من نور اللہ نہ کہو. پہلا مسئلہ معراج سے ثابت ہوا, ان آیات سے ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے, اللہ کا نور نہیں تھے. دوسری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر نہیں تھے. جو کہتے ہیں نا دم بدم پڑھو درود, حضرت بھی ہیں یہاں موجود, بکواس کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. ان مولویوں کو معراج کا یہ واقعہ سناؤ, مان لیتے ہیں. اگر تم کہتے ہو طاہر القادری صاحب کے پاس بھی رسول اللہ آئے, مولوی زکریا صاحب کے پاس بھی صوفی اقبال ان کے شاگرد نے لکھا بہجت القلوب کے اندر کہ اللہ کے نبی آئے, فضائل حج اور فضائل درود سن کر گئے. اگر تم کہتے ہو الیاس قادری کے ملتان کے اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, تو انہیں بتاؤ معراج کے واقعے میں تم نے سنایا سارے انبیاء موجود تھے, لیکن آدم, عیسیٰ, موسیٰ, ابراہیم علیہم السلام کے ہوتے ہوئے مصلی امامت پہ کوئی اور نہیں چڑھ سکا کیونکہ محمد رسول اللہ موجود تھے. اگر تمہارے جلسے کے اندر بھی رسول اللہ آتے ہیں, میلاد کے اندر کرسی سجتی ہے, تو تقریر کرنے کے لیے طاہر القادری کیوں بیٹھتا ہے؟ نماز پڑھانے کے لیے الیاس قادری کیوں آگے ہوتا ہے؟ اگر محمد موجود ہو تو ابراہیم جماعت نہیں کرواتے, محمد امام اعظم بنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن تمہارے جلسے میں تم سے بڑا گستاخ اور کون ہوگا؟ دعویٰ کرتے ہو آگے آگے تاج والے, دم بدم پڑھو درود, حضرت بھی ہے یہاں موجود. تقریر تمہارا مولوی کرتا ہے, جماعت تمہارا مولوی کرواتا ہے, بیان تمہارا مولوی کرتا ہے. سٹیکر چھپے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے پاکستان میں. سنا ہو ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو, ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. اللہ کے نبی حاضر ناظر ہے جب چاہتے ہیں. مقالات قاسمی کے اندر سید قاسمی, احمد سعید قاسمی ملتان والا بابا, وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے اللہ کے نبی ہر وقت ہر جگہ پہ حاضر ہے, ناظر ہے, رحمت پہنچاتے ہیں, پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں, ہر کسی کا حال جانتے ہیں, ہر طرح کی قدرتوں کے مالک ہیں. پھر بتاؤ معراج پہ براق کیوں آیا تھا؟ اللہ کے نبی حاضر ناظر تھے, بیت اللہ میں بھی تھے, مسجد اقصی میں بھی تھے. پھر یہ جبرائیل سواری لے کر کیوں آئے تھے؟ آپ تو پہلے سے وہاں موجود تھے. آسمانوں کا فرشتہ بھی وہابی لگتا ہے کہ اس نے پوچھا آپ کے ساتھ کون آیا ہے, اسے نہیں پتا, نبی تو حاضر ناظر ہے, پہلے سے یہاں بیٹھے. اس نے کیوں پوچھا کون آیا ہے؟ آپ بیت اللہ میں تھے تو بیت المقدس خالی تھا, جب آپ بیت المقدس میں پہنچے بیت اللہ خالی تھا, جب آپ پہلے آسمان پر پہنچے تو پوری دنیا خالی تھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام آپ کو بھیجتے ہیں جاؤ. موسیٰ کیوں کہتے ہیں جاؤ؟ اگر نبی حاضر ناظر ہے تو موسیٰ کو تو پتا ہے یہاں بھی ہے, وہاں بھی ہے, ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے. دوسرا سبق معراج, قصہ معراج, واقعہ معراج آپ کو ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کہ اللہ کے رسول حاضر نہیں ہے, ناظر نہیں ہے. ایک اللہ ہے جو اپنے عرش پہ مستوی ہے, اس کا علم, اس کا اس کی قدرت, اس کی طاقت, اس کا کنٹرول ہر چیز کو ہر وقت گھیرے ہوئے ہے, لیکن وہ بھی حاضر نہیں, اپنے عرش پر مستوی ہے. تیسرا سبق واقعہ معراج میں ہمیں کیا دیا؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم ہیں, قائد اعظم ہے, رہبر اعظم ہے. ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور امام نہیں بن سکتا, کوئی اور قائد نہیں بن سکتا. آپ بھی اپنے بنائے ہوئے, اپنے گھڑے ہوئے, اپنے تراشے ہوئے بزرگوں کو چھوڑ کر صرف ایک بزرگ کا دامن پکڑ لو, اور وہ بزرگ نہ رائمنڈ والا, نہ دیوبند والا, نہ بریلی والا, نہ کوفے والا, نہ بغداد والا, وہ بزرگ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو کیوں پکڑ لو کہ قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى. انڈیا والے بزرگ اپنی مرضی سے بولتے ہیں, بغداد والے اپنی مرضی سے بولتے ہیں, رائمنڈ والے اپنی مرضی سے بولتے ہیں, اور محمد عرش والے کی مرضی سے بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کے علاوہ نہ کوئی قائد اعظم ہے, نہ کوئی امام اعظم ہے.
یہ قائد بھی ہے، امام بھی ہے، رہنما بھی ہے، لیڈر بھی ہے، نبی بھی ہے، مرشد بھی ہے۔ جس کو یہ مرشد مل جائے اسے کوئی اور پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ چوتھا سبق معراج ہمیں کیا دیتی ہے؟ یہ ایک واقعہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ محمد رسول اللہ عالم الغیب نہیں ہے۔ عالم الغیب ہوتے تب جبرائیل نے کہا تھا اللہ کے نبی یہ بابا آدم ہے ان کو سلام کرو، تو نبی کو کہنا چاہیے تھا کہ جبرائیل لگتا ہے تو بھی بابی ہے، تو مجھے بتا رہا ہے یہ آدم ہے، میں تو عالم الغیب ہوں، ما کان وما یکون، جو ہو گیا جو ہونے والا ہے، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے واضح ہیں۔ انڈیا کے ایک بزرگ نے قانون شریعت کتاب لکھی، ہمارے پاس موجود ہے، اس میں کہتے ہیں پوری کائنات نبی کے سامنے ایسے ہے جیسے یہ ہاتھ اور پیالہ ہو، ایک ایک چیز کو دیکھ رہے، ہمارے عملوں کو جانتے ہیں۔ تو پھر جب جبرائیل نے کہا یہ آپ کے بابا ہیں تو نبی نے کیوں نہیں ٹوکا؟ مجھے کیوں بتاتا ہے، مجھے تو پہلے سے پتا ہے یہ آدم ہے۔ پھر جب اللہ نے 50 نمازیں فرض کی، اللہ کے لیے غور کیجئے، آپ سے چندوں کا سوال نہیں، عقل کو استعمال کیجئے، اللہ کے رسول کی باتوں پہ غور کیجئے، اپنے ایمان کو سدھار لیجئے۔ ہماری نظریں آپ کی جیب پر نہیں ہے، آپ کے جسم اور جان پہ ہے۔ اللہ کے لیے اپنے عقیدے کو سیدھا کر لے، جس کا عقیدہ سیدھا ہو جاتا ہے اس کی جنت کی راہ سیدھی ہو جاتی ہے۔ وہ اور ہوں گے جو گیارہویں کے نام پہ، تیجوں کے نام پہ، کنڈوں کے نام پہ کھانے والے ہوں گے، ہم کھانے والے نہیں، آپ کی جان کو آگ سے بچانے والے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے دعوت یہ ہے توحید کو سدھار لو، عقیدے کو سیدھا کر لو۔ جس کا عقیدہ سیدھا ہو گیا، رب نے اپنے نبی کو سدرۃ المنتہا پہ یہ خوشخبری دی تھی جو شرک کے بغیر میرے پاس آئے گا سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت کے وارث بنا دوں گا۔ اللہم اجعلنا منہم ومعہم وفیہم۔ اللہ کے نبی پر 50 نمازیں فرض ہوئی۔ اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو وہی کہتے اللہ ابھی جتنی کم کرنی ہے ایک ہی دفعہ کم کر دے، بار بار کیوں چکر لگوائے گا؟ خود غور کر لو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتے ہیں میں پہلے دنیا والوں کے پاس جا چکا ہوں، اتنی ساری نہیں پڑیں گے، جاؤ کم کرواؤ۔ جب اللہ نے 40 کی تو نبی وہاں نہیں کہہ سکتے تھے کہ آخر آپ نے 5 ہی دینی ہے نا، میرے پھیرے ضرور مروانے ہیں، یہی ختم کرو، جو 5 دینی ہے 2 میں جاؤں۔ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب فلا یظہرہ علی غیبہ احدا، غیب دان صرف ایک اللہ ہے، عالم الغیب صرف ایک اللہ ہے۔ نبیوں کو جتنا بتا دیا جاتا ہے پتہ لگ جاتا ہے، اور جو بات رب چھپا لیتا ہے اس کا پتہ نہیں لگتا۔ ایک اور سبق اس واقعہ معراج سے ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دیدار نہیں کرتے، عرش پہ نہیں پہنچتے، عرش پہ پاؤں نہیں رکھتے، بلکہ وہ سدرۃ المنتہا سے اوپر جہاں تک مالک نے چاہا وہ لے گیا، اور پھر صرف نور کو، اللہ کے نور کے حجاب کو دیکھا اور واپس آ گئے۔ یہ دعویٰ کرنے والے کہ اللہ کے نبی عرش پہ گئے، اللہ سے ملاقات ہوئی، آمنا سامنا ہوا، دیدار ہوا ایک دوسرے کا، یہ دعویٰ کرنے والے حضرت عائشہ بتاتی ہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار، اور خود اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تو نور کو دیکھا ہے۔ اللہ کے لیے، دین کے لیے وقت نکالیے، اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کیجیے۔ ہر وہ عمل جو دین کے نام پہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے اس کو کاٹ ڈالیے۔ وہ بدعات، وہ اعمال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر دنیا میں مشہور ہو رہے، اس کو لائیے قرآن و حدیث پہ پیش کیجئے۔ اگر قرآن و حدیث اس کے موافقت دے دے، اس کے مطابق فیصلہ دے دے تو اس پہ عمل کر لیجئے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ چیز ثابت نہ ہو، وہ عقیدہ اللہ کے نبی کا نہ ہو، آپ کے صحابہ کرام کا نہ ہو، قرآن کی آیات میں نہ ہو، رسول اللہ کے فرمان میں نہ ہو، اس کو اٹھائیے دیوار پہ دے ماریے۔ وہ بیان کرنے والا کیو ٹی وی والا ہو یا کوئی اور ٹی وی والا،
یہ دین کے نام پر بے دینی پھیلانے والے چینل، واللہ اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں، انڈیا کی انگلش فلموں کے چینل اتنے خطرناک نہیں ہے اس امت اسلام کے لیے جتنے خطرناک یہ کیو ٹی وی کی شکل کے اندر شرک پھیلانے والے چینل ہے۔ اس کے ذریعے ایمان کا بیڑا غرق ہوتا ہے۔ فلم دیکھ کر تو صرف انسان گناہگار ہوتا ہے، اور کیو ٹی وی کی بکواسات سن کر ہو سکتا ہے انسان ایمان سے ہی فارغ ہو جائے۔ اس لیے اللہ سے ڈریے، قرآن حکیم کو لازم پکڑیے، دن کے اندر 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ نکالیے، اس قرآن کا ترجمہ پڑھیے، تفسیر پڑھیے، اس قرآن سے ہدایت لیجئے۔ صحیح بخاری ہر گھر میں ہر کمرے میں رکھیے، صحیح بخاری کو حرز جا بنائیے، ہر مسئلہ آپ کو درپیش ہو اللہ کے نبی کی حدیثوں کو کھولیے، اس پہ عمل کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ بچی اور بچے کے عقیقے میں کیا فرق ہے؟ بچہ اگر اس کا عقیقہ کرنا ہے تو 2 جانور ہیں اور بچی کے لیے 1 جان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب طلاق دیتے ہیں تو اسی دن عورت کو گھر سے نکال دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ کتنی مرتبہ طلاق بولنا چاہیے؟ کتنے دن کی عدت ہونی چاہیے؟ طلاق دینے کے بعد عورت کو فوراً گھر سے نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ وہ عدت کے دن اپنے خاوند کے گھر کے اندر، اگر پہلی طلاق ہے یا دوسری طلاق ہے تو پھر وہ خاوند کے گھر کے اندر اپنے عدت کے دن گزارے۔ 3 طہر اس میں خاوند کو اجازت ہے شریعت کی طرف سے، وہ چاہے رجوع کر لے، اور اگر وہ رجوع نہیں کرتا تو عدت گزرنے کے بعد ان دونوں کو دوبارہ نکاح کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ اور جب طلاق دی جائے، اگر انتہائی مجبوری کی حالات بن جائیں تو صرف 1 دفعہ کہا جائے کہ تجھے طلاق ہے، طلاق طلاق طلاق، 3 فائر نہ ماریں، اور پھر حلالہ کروانے کے لیے بے غیرت مولویوں کے پاس چکر نہ ماریں۔ یہ حلالہ نہیں، یہ حرامہ ہے، اور 1 دفعہ 3 طلاق کہنا بھی درست نہیں ہے، صرف 1 ہی کہنا چاہیے۔ اور اگر کسی نے غلطی میں 3 طلاق کہہ بھی دی ہے تب بھی 1 ہوتی ہے، 3 نہیں ہوتی۔ کیا مردے کو دفن کرتے وقت اذان دینی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ مردے کو قبر میں اتار کے اذان دینی چاہیے۔ اگر وہ نمازی تھا تو پہلے نمازیں پڑھتا تھا۔ اب جو قبر ہے یہ دارالحساب ہے، یہ دارالعمل نہیں ہے، یہاں تو حساب و کتاب شروع ہو گیا۔ اب آپ کس کو نمازیں پڑھا رہے ہیں اذان دے کے؟ ایک آدمی کہتا ہے اس کے ساتھ ٹونا کیا گیا ہے جبکہ وہ نماز کا پابند بھی ہے، اس کو برے برے خیالات آتے ہیں۔ اگر کسی نے کسی پر جادو وغیرہ کر دیا ہے، کروایا ہے، یا شیاطین کا کوئی اثر ہے تو اس اللہ کے بندے کو چاہیے کہ سورۃ بقرہ مستقل ڈیلی اس کی تلاوت کرے، پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ رات کو سونے کے اذکار پڑھیں، صبح اٹھنے کی دعائیں پڑھیں، گھر میں آنے جانے کے اذکار پڑھیں تو شیطان ویسے ہی بھاگ جائے گا۔ کیا نکاح یعنی شادی سے پہلے 1-2 مہینے پہلے حق مہر دیا جا سکتا ہے تاکہ لڑکی والوں کے گھر کے کام آ سکے، یا صرف نکاح کے وقت ہی دیا جا سکتا ہے؟ جو حق مہر طے ہو گیا ہے، آپ نکاح پہ دینا چاہتے ہیں نکاح پہ دے دیں، نکاح سے پہلے دینا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن وہ آپ پر واجب تبھی ہے جب آپ کا نکاح ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے حق مہر لے لیں اور نکاح نہ دیں، پھر کیا کرو گے؟ مال بھی جائے گا، ہیں؟ اس لیے جب نکاح ہو اس وقت حق مہر دیں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے، سامان بنانا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، پہلے بھی دیں تو واللہ عالم، میرے علم میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سلام پھیرتے وقت دونوں طرف دیکھنا ہے یا ایک طرف؟ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ یہ سوال ہے ٹیلی فون پہ نکاح کے متعلق کہ لوگ ٹیلی فون پہ نکاح کر لیتے ہیں۔ ٹیلی فون پہ نکاح اگر انتہائی مجبوری ہے، آپ کو چھٹی نہیں ملتی، آپ نہیں جا سکتے، اور پھر آپ نے نکاح کے بعد یہاں بلانا ہے، تو وہ بھی ایسی صورت میں کہ جب آپ قبول کرتے ہیں، ایجاب و قبول ہوتا ہے، وہ ایسا جہاز ہو جس پہ آواز بلند ہو اور چند لوگ آپ کے پاس بھی آواز سننے والے اور کچھ ان کے پاس بھی آواز سننے والے، ٹھیک ہے؟ صرف لڑکی لڑکے کی آپس کی گفتگو نہ ہو، کسی کو پتہ نہیں اس نے کیا کہا ہے اور اس نے کیا کہا ہے۔ وہ جو گواہ بنیں گے نکاح پر، وہ گواہ تبھی بنیں گے جب آپ کی آواز سنیں گے۔ تو ایسا معاملہ اگر انتہائی مجبوری کے اندر ہو تو بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے، واللہ اعلم۔
वितरों में 2 रकत के बाद अत्तहियात ना बैठना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया जब तुम 3 रकत वितर पढ़ो तो मगरिब की मुशाबहत ना करो। मगरिब में 2 रकत पढ़ के तशहुद बैठा जाता है, लेकिन वितर जब पढ़ो तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मगरिब की मुशाबहत ना करो, यानी पहली रकत पढ़ के खड़े हो जाओ, दूसरी पढ़ के खड़े हो जाओ और तीसरी के अंदर सिर्फ 1 तशहुद बैठो। जब एक मरतबा नमाज बाजमात हो जाए तो उसी जगह दोबारा इमाम जमात करा सकता है या नहीं? कुछ लोग कहते हैं कि जब एक जगह नमाज बाजमात हो जाए तो वहाँ या उस जगह यानी मुसल्ले पर नहीं करानी चाहिए। ये बनाई हुई बातें हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप आए हैं और जमात हो चुकी है, इसको रूटीन ना बनाएं नमाज से ताख़ीर होना, लेकिन अगर कभी ताख़ीर होगी, आप आ गए, नमाज का सलाम फिर गया और आपके साथ 2-4 साथी हैं तो आप खड़े होकर जमात करा सकते हैं। हदीस में आता है एक सहाबी आए और नमाज का वक़्त गुजर गया था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन है, नमाज का वक़्त नहीं, नमाज हो चुकी थी, सलाम फिर चुका था, जमात ख़त्म हो गई थी, आपने फरमाया कौन है जो अपने भाई पर सदका करे? ठीक है, तो उस मस्जिद में जमात तो हो चुकी थी, फिर आपने दूसरी जमात का हुक्म क्यों दिया? वल्लाहु आलम। सुब्हानक। जी अगर इजाजत दे दो। जी जी सवाल करता तो अकीदे से। हाँ जी। सवाल मेरा ये है कि जब भी आपने अभी फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस में सारे अंबिया अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ाई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अकीदा है, मगर जो नूर कहने वाले लोग हमें ये कहते हैं कि आप कहते जो दुनिया से चला गया, इस ज़मीन पे आता ही नहीं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सलाम को बैतुल मुक़द्दस में नमाज कैसे पढ़ाई और सारे वसल्लम कैसे है? तो इसकी थोड़ी सी वजाहत कीजिए ताकि शक शुबा दूर हो जाए। जज़ाकल्लाह खैर। भाई ने सवाल किया कि अल्लाह के अंबिया सारे बैतुल मक़दस में इकट्ठे हुए और आपने वहाँ पर सारे अंबिया को नमाज पढ़ाई, तो कुरान और हदीस तो ये कहता है जो मर के चला गया वो दोबारा इस दुनिया पर नहीं आता। तो ये मौजज़ा है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। और मौजज़ा वो होता है जो अकल में ना आए, जो आम रूटीन ना हो, जो काम आउट ऑफ रूटीन हो, उसको मौजज़ा कहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी फेंकी, अब लाठी है लेकिन वो अज़दहा बन गई। अब ये बात आम रूटीन में नहीं है, हर बंदा लाठी फेंक के उसको अज़दहा नहीं बना सकता, उसी अज़दहे को पकड़ा वो फिर लाठी बन गई। तो तमाम अंबिया का वहाँ पर इकट्ठा होना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज पढ़ाना ये मौजज़ा है। और अल्लाह के नबी को जितने मौजज़े दिए गए, अहले सुन्नत वल जमात उन तमाम मौजज़ों पर अपना ईमान रखते हैं। ये मौजज़ा है, रूटीन की बात नहीं। आप जो कहते हो कि हर जुमेरात को आते हैं, खीरे खाकर जाते हैं, ये तो आपने रूटीन बनाई है। ठीक है, अंबिया का मौजज़ा है। ईसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ा दिया, मर जाता, वो मुर्दे को कहते कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो, वो खड़ा हो जाता। ये अंबिया के मौजज़े हैं। अंबिया के मौजज़े और चीज़ हैं और रूटीन की बातें और चीज़ हैं। वल्लाहु आलम। ठीक है।